غزوہ خندق کی ناکامی کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر بتوں میں کوئی جان ہوتی تو اتنا بڑا لشکر کبھی ناکام نہ ہوتا۔ ان کے اندر سے یہ آواز آئی کہ اگر آخرت کا وجود نہ ہو تو دنیا میں کیے گئے ظلم و جور کا حساب کہاں ہوگا۔ اس ذہنی الجھنوں کے دور میں انہوں نے حبشہ کا سفر کیا اور وہاں شاہ نجاشی کی خدمت میں چمڑے کا تحفہ پیش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی تعالیٰ عنہ کو قتل کے لیے اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ شاہ نجاشی اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے نہایت غضبناک ہو کر جواب دیا، کیا تم ایک شخص کو مجھ سے قتل کے لیے مانگتے ہو جو اس ہستی کا قاصد ہے جس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے، وہی ناموس اکبر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس جواب سے یکسو ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہے بغیر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کون سے صحابی کرام ہیں جانتے ہیں ہم ان کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل لیٹس لرن ود اس سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز لائک کر کے شیئر بھی کریں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ فاتح مصر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ واقعہ الفیل کے 6 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے والد قریش کے رئیس، مکہ کے سردار اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ العاص بن وائل عطریات کے بڑے تاجر تھے، اس لیے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، دنیا بھر میں گھومے پھرے تھے، علم کی قدر و منزلت سے آگاہ تھے، چنانچہ بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ حضرت عمرو رضی تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نڈر اور بے باک تھے اور بہادر تھے۔ وہ کم عمر ہی میں شاہ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی میں ماہر ہو گئے تھے۔ ذہانت و فطانت خاندانی میراث تھی، لہٰذا والد کی طرح جلد ہی عرب کے کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ اعلیٰ قسم کی عطریات لے کر شام، مصر، یمن اور حبشہ جایا کرتے تھے، جہاں کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات تھے۔ العاص بن وائل اسلام کا شدید دشمن تھا، جس نے آخری وقت تک مسلمانوں کو تنگ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ نے بھی والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی سال تک اسلام کی شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ مومنین نے اہل مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کی تو حضرت عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ نے خود جا کر شاہ حبشہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ہمارے باغی ہمیں واپس کریں۔ اس کے علاوہ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق میں قریش کی طرف سے شرکت کی۔ غزوہ خندق کی ناکامی کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر بتوں میں کوئی جان ہوتی تو اتنا بڑا لشکر کبھی ناکام نہ ہوتا۔ ان کے اندر سے یہ بھی آواز آئی کہ اگر آخرت کا وجود نہ ہو تو دنیا میں کیے گئے ظلم و جور کا حساب کہاں ہوگا۔ اس ذہنی الجھنوں کے دور میں انہوں نے حبشہ کا سفر کیا اور وہاں شاہ نجاشی کی خدمت میں چمڑے کا تحفہ پیش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی تعالیٰ عنہ کو قتل کے لیے اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ شاہ نجاشی اس وقت تک مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے نہایت غضبناک ہو کر جواب دیا، کیا تم ایک شخص کو مجھ سے قتل کرنے کے لیے مانگتے ہو جو اس ہستی کا قاصد ہے جس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے، وہی ناموس اکبر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ وہ اس جواب سے یکسو ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہے بغیر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزوہ خندق کے 1 ماہ کے محاصرے نے ان کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اس کے ساتھ شاہ نجاشی کے ایمان نے ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کا مقابلہ عیش و عشرت کے شکار، شراب و شباب اور موج مستی کے دلدادہ اپنے مشرک سرداروں سے کیا تو حق و باطل کے فرق نے شعور کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ عدل کے ترازو نے حق کے پلڑے کو اس قدر جھکا دیا کہ ضمیر کے منصف کے لیے آنکھیں بند رکھ کر انصاف سے منہ موڑنا اب ممکن نہ رہا، اور جذبات کے مدجزر کے انہی لمحات میں ذہن کے لاشعور نے کسی کونے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کونپل پھوٹ پڑی۔ یوں لگا کہ جیسے پورا وجود نور ایمانی سے جگمگا اٹھا ہو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی تعالیٰ عنہ گہری سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے اور ہم بلا وجہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اسی کے لیے کامیابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم رہی ہیں اور ذلت اور موت کفار مکہ کا مقدر بن رہی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مکہ کی خوشگوار صبح تھی، مشرق سے نکلتے سورج کی کرنیں ابھی نمودار نہ ہوئی تھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا نکالا اور مدینے کی راہ لی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتے جا رہے تھے کہ کچھ فاصلے پر انہیں ایک اور گھوڑ سوار ملا۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ آپ کے دوست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے استفسار کیا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سچائی کی راہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حیران اور خوش ہوئے، کہا کہ اے ابو سلیمان، عجیب اتفاق ہے، میں نے بھی یہی ارادہ کیا ہے اور اسی مقصد سے مدینہ جا رہا ہوں۔ دونوں دوست بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سر جھکا کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ روایت ہے کہ اسلام لاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے پہلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، اسلام لانے سے سابقہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت اور حج سے پہلے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آس کے دو بیٹے مومن ہیں، ہشام اور عمرو رضی اللہ عنہ، دو نہایت زیرک اور تجربے کار سالانوں کے قبول اسلام کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آج مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اچھال دیے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو، آپ رضی اللہ عنہ کی عقل و دانش اور فہم و فراست کو جب دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی قابلیت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی جیسے اہم کام پر بھی مامور فرمایا۔